بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کا ساجد بن زیاد آج آپ سے مخاطب ہے. میں نے اپنی زندگی میں ایک چیز سیکھی ہے. ایک جنریشن اگر صحیح ڈائریکشن میں پوری زندگی محنت کرتی ہے تو اس پیسے جمع جوڑ کرتی ہے, اس کو صحیح جگہ انویسٹ کرتی ہے, تو اس کے آنے والی جنریشنز اس کا فروٹ انجوائے کرتی ہیں. اسی سوچ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارا فیتھ فاؤنڈیشن کا سلوگن ہے امپاورنگ ہیومینٹی. ہم نے اس چیز کو امپاورنگ ہیومینٹی کو 4 سیکشنز میں ڈیوائڈ کیا ہے. فرسٹ سیکشن از کریئر کاؤنسلنگ. بچوں کا انٹرسٹ آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو اسی انٹرسٹ کی ایجوکیشن دلائی جائے. سیکنڈ سٹیج از اسکل ڈیولپمنٹ, ساتھ ساتھ میں انگلش لینگویج ٹریننگ. بچوں کا جس چیز کا انٹرسٹ ہے اس ریلیٹڈ فیلڈ کی اس کو اسکل ٹریننگ کرائی جائے. جب بچوں کا کسی اسکل کا ان کے پاس سرٹیفائڈ ڈپلومہ ہوتا ہے تو ان کی ورتھ بہت بہتر ہوتی ہے. کوئی بھی اسکل ہو سکتا ہے, پلمبر, الیکٹریشین, کٹر, ویلڈر, کارپینٹر. ساتھ ساتھ میں انگلش لینگویج کی ٹریننگ کرائی جائے. اسٹیج 3 از اوورسیز امپلائمنٹ. جو بچے انگلش لینگویج کی تھوڑی نو ہاؤ حاصل کر لیں ان بچوں کو GCC کنٹریز اور فار ایسٹ کنٹریز میں بھیجا جائے. جو بچے بالکل بھی انگلش نہ سیکھ پائیں لیکن کوئی سرٹیفائڈ اسکل ایکوائر کر لیں ان کو پاکستان میں الگ الگ انڈسٹریز میں جابس دلوائی جائیں. اور جو بچے اللہ کے حکم سے آئلز میں 6+ بینڈ اسکور کریں ان کی انشاءاللہ تعالیٰ اسکل لیبر امیگریشن کرائی جائے. کینیڈا, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, یورپین کنٹریز, the best possible. اسٹیج 4 از آر ڈیو ڈیلیجنس فار ہول لائف. انہوں نے زندگی میں جو پیسے کمانے ہیں ان پیسوں کو سیو کیسے کرنا ہے, ان کو انویسٹ کیسے کرنا ہے تاکہ ان کی آنے والی جنریشن اس کا فروٹ انجوائے کر سکے. اس چیز میں ہم کام کر رہے ہیں. اس پورے کام کے سلسلے میں یہ ایک بہت لینتھی پروسیس ہے. اٹس ناٹ اوور نائٹ. اور یہ صرف ہمارے کرنے کا کام نہیں ہے, یہ ہم چاہتے ہیں کہ تمام ملک میں, پاکستان میں جو عوام سے محبت کرنے والے لوگ ہیں وہ لوگ آگے بڑھ کر عوام کے لیے خود کام کریں. رادر دین وہ چیریٹی کریں, وہ اپنے ہاتھ سے اس پیسے کو عوام کے اوپر خرچ کریں, اپنا ایک ایریا مختص کریں, اپنا ایک ریڈیس مختص کریں, وہاں پہ آپ پبلک کی ڈیولپمنٹ کے لیے خود کام کریں. ہم سے مشورہ لیں, ہمیں آپ حکم کریں, ہم آپ کو ہر قسم کی اسٹریٹجی, ہر قسم کی پلاننگ, ہر پروجیکٹ کی, آپ اسکول بنائیں, آپ RO پلانٹ لگائیں, آپ ہسپتال بنائیں, وہ سب چیزیں عوام کے بھلے کے لیے ہیں اور وہ آپ اپنے ہاتھ سے پبلک کے لیے کر رہے ہوں گے. لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیسے کیا جائے کہ ضرورت مند ہے؟ آپ راشن کی دکان پہ جائیں, وہاں پہ جا کے آپ اس سے حساب کی جو کتاب ہے وہ مانگیں. کچھ لوگ ہوں گے جو مہینے کے اینڈ میں یا مہینے کے شروع میں اپنا بل کلیئر کر دیتے ہوں گے, لیکن کچھ اس میں ایسے بھی ہوں گے جو 2 3 مہینے سے اپنا بل کلیئر نہیں کر پا رہے ہوں گے, اور شاید سالوں ہو گئے ہوں گے ان کو اسی کو کیری فارورڈ کراتے ہوئے. وہ مستحق لوگ ہیں, ان کی مدد کرنا شروع کیجیے. ان کو آپ راشن پہنچا دیں, کپڑا پہنا دیں, ان کے بچوں کو تعلیم دلا دیں. ان کے بچے پڑھ لکھ جائیں گے تو بہتر سٹیزنز بن جائیں گے انشاءاللہ. میرا یہ ماننا ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی صاحب حیثیت لوگ ہیں وہ اپنے ہاتھ سے پبلک کی مدد کریں, اپنے ہاتھ سے عوام کی مدد کریں. مجھ سے میرے دوست پوچھتے ہیں کہ ہم چھوٹے لیول پہ کس طرح سے عوام کی خدمت کر سکتے ہیں. میں ان کو کہتا ہوں آپ کچھ نہیں کریں, آپ 7 دن کا اپنے پاس بجٹ رکھیے اور اپنی سچی نیت کر لیجئے. سچی نیت سب سے ضروری ہے. سچی نیت سے آپ کام کوئی شروع کریں گے, اللہ تعالیٰ آپ کا ہاتھ تھامے گا, غیب سے آپ کے لیے مدد آئے گی. یہ تو ایک حقیقت ہے. اچھا, میں دوستوں کو بولتا ہوں کہ آپ ایک چھوٹا سا بجٹ اپنے پاس رکھیں اور آپ نیت کریں کہ آپ کے علاقے میں کوئی 5 فیملیز یا 10 فیملیز یا 7 فیملیز یا 8 20 جتنی آپ کی کیپیسٹی ہے جن کو امداد نہیں ملتی, جن کی کوئی مدد نہیں کرتا, آپ ان کو روزانہ کھانا پہنچا دیں. آپ کو نہیں پتہ آپ ان کے کتنے فائنینشیل میٹرز میں سپورٹ کر دیں گے ان کو. اور
آپ یہ سچی نیت سے کرتے رہیں. 5ویں 6ٹھے دن آپ کے ہی محلے کا کوئی نہ کوئی شخص آپ کو آ کے سپورٹ کرے گا. آگے کے لیے آپ کو پیسہ ان شاء اللہ تعالیٰ آتے رہیں گے. بس وعدہ یہ کہ اللہ کے ساتھ سودا کیا ہے, یہ اللہ کا کام ہے, اس کے لیے سوچنا نہیں ہے. اسی طرح سے اللہ کی راہ میں جتنے بھی کام انسانیت کی خدمت کے لیے کرنے والے ہیں, اس میں سوچنا نہیں ہے کہ یہ ہوں گے کیسے. کنڈیشن یہ ہے, نیت سچی ہونی چاہیے. اس طریقے سے اگر ہم لوگ عوام کے لیے کام کرتے رہیں, مجھے جو سمجھ میں آتا ہے, اگر ہمارے ملک میں میری جیسے لائک وائز مائنڈیڈ لوگ اگر 2000 5000 یا 10,000 بھی ہیں, تو اس ملک میں انشاءاللہ کوئی بھوکا نہیں سوئے گا. انشاءاللہ کسی کو یہ پریشانی نہیں ہوگی کہ اس کی بچی کی شادی کیسے ہوگی, بچوں کی تعلیم کیسے ہوگی, کوئی بیمار ہو جائے گا تو اس کا علاج کیسے ہوگا. اسی طریقے سے ہم اپنے ملک کو بہتر کر سکتے ہیں اگر ہم سب لوگ ایک دوسرے کا ہاتھ تھامیں. ہم لوگ سب مل کے اس چیز کو بھول جائیں کہ کیا مذہب ہے, کیا مسلک ہے, کیا ذات پات ہے. ہم سب پاکستانی ہیں, ہم سب کو ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے. یہ کرونا لاک ڈاؤن کے بعد سے بہت مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں, لوگ بہت پریشان ہیں. ہم سب لوگ اگر اپنے اپنے علاقوں میں, اپنے اپنے محلوں میں اگر باہر نکل کر یہ دیکھیں اور اس کو خاموشی سے کریں, اللہ سے سودا کریں, آپ دیکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک میں کوئی بھوکا نہیں سوئے گا. انشاءاللہ کوئی پریشان نہیں ہوگا, کوئی روتا ہوا نظر نہیں آئے گا. میری بات سمجھ میں آئی ہو تو کائنڈلی اس میسیج کو آگے فارورڈ کیجیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ.